کہتا ہوں۔ آج جس موضوع کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں وہ ہے بچوں کی تربیت اور والدین۔ اس موضوع پر بات ہم کریں گے ڈیٹیل میں، اور اگر آپ کا کوئی اوپینین ہوا اس کو بھی سنیں گے اور اس پر فردر بھی بات کریں گے۔ تو آج اس وقت جو میں محسوس کر رہا ہوں، آج in the morning I also came across another story. Couple of months back I also came across another story again. تو یہ جو سچویشن، یہ جو کچھ ایگزامپلز میں نے آبزرو کی، یہی ایگزامپل ان پریکٹیکل ایگزامپلز کی مدد سے ہی میں آپ کو یہ سمجھاؤں گا کہ یہ بچوں کی تربیت اور والدین کا رول بچوں کی تربیت میں کیا ہے۔ اب جو زمانہ، اب جو سوسائٹی، جو دور چل رہا ہے، اس میں بچوں کی تربیت بہت امپورٹنٹ ہے، اور جس میں پیرنٹس کا رول اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس سے بھی زیادہ جو امپورٹنٹ رول ہے وہ پیرنٹس کا ہے۔ دیکھیں، میں اس پہ مزید بات کرنے سے پہلے ایک ایگزامپل دوں گا۔ آئی واز ٹیچنگ دیر ان راول پنڈی couple of months back. I was teaching there and I was visiting, yes, I was teaching a student. When I went there, I taught for a few months, and when it was my third month I was teaching there. The parent, the father of that kid, he came and he requested me, sir, there is an issue. میں نے کہا جی بتائیں کیا مسئلہ ہے؟ تو مجھے کہنے لگا کہ سر ہمارا جو بچہ ہے، اینڈ یو کانٹ ریئلی بلیو دیٹ the kid was at a very young stage, at a very young stage. He was there in earlier classes. Earlier means when he was about to enter in a university. جب وہ اپنی یونیورسٹی کی کلاسز میں داخل ہونے والا تھا، وہ اس کا ایک ینگ ایج تھا، اور وہ بالکل اس کا جو ہے نا ایک آپ یہ کہہ لیں کہ سینسٹیو اسٹیج تھا۔ اس ایج پہ وہ بچے کے پیرنٹ مجھے بلا کے کہہ رہے ہیں کہ سر ایک ایشو ہے۔ میں نے کہا بتائیں ایشو کیا ہے؟ کہتے ہیں لیکن سر ہم آپ کو ایشو بتاتے ہیں، لیکن یہ کہ آپ نے تھوڑا سا نا، آپ نے آواز، یا آپ نے جو گفتگو ہم کریں گے، اس گفتگو کی آواز جو ہے نا اتنی ہو کہ آپ اور میں سن سکیں، کیونکہ ہمارا جو بچہ ہے وہ بھی ہمیں سن رہا ہے۔ تو میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ بچے کو آپ کی یا میری آواز جائے اور وہ سن لے کہ ہم کیا باتیں کریں۔ مگر ڈانٹ اوکے، نو پرابلم، ہم باہر جا کے بات کر لیتے ہیں، یا کہیں ہم فون پہ بات کر لیں گے، کوئی ایسی بات نہیں۔ اس نے کہا نہیں، وہ بچے کے والد صاحب نے کہا نہیں۔ تو you can't really believe that the very first thing that the father he spoke was that our kid of this particular age, he is a bureaucrat. وہ بچہ ہمارا جو اسٹیج پہ ہے وہ ایک بیوروکریٹ ہے، اور اس کا جو لیول ہے وہ ڈفرینٹ ہے۔ لیٹ سپوز اف ہی وانٹس ٹو بائی سم تھنگ، اگر اس کو کوئی چیز پرچیز کرنی ہے، خریدنی ہے، یا اس کو چاہیے، تو وہ ہمیں کہے گا جناب یہ چیز مجھے چاہیے، اور آپ خرید کر دیں، آپ خرید کر کے دیں۔ اٹ از یور ریسپانسبلٹی، بیکاز یو پیپل گیو می اے برتھ، آپ نے ہمیں پیدا کیا، کیونکہ آپ نے ہمیں پیدا کیا تو یہ، کیونکہ وہ اس کے والد صاحب ہیں، ایونچولی they were his parents. تو کہتے ہیں کہ چونکہ آپ نے ہمیں پیدا کیا تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ہمیں ہر ایک چیز جو ہے وہ مہیا کریں۔ اور پھر سیکنڈ ایگزامپل، گیمنگ ایکسپرٹ، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس، وعلیکم السلام، تھینک یو سو ویری مچ۔ اور تو دوسرا ایلیمنٹ جب اس بچے کے والدین نے مجھے بتایا، اور دوسرا ان کا جو کنسرن تھا وہ یہ کہ سر بچہ جو ہے اگر اس کو، اور ہاں وہ کہتے ہیں کہ بچے کی یہ ایج ہے، اور آئی سویئر ٹو گاڈ دا فادر ہی اسپوک دیٹ، میں سر ابھی تک اس بچے کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتا ہوں، اور اگر کبھی میں اس کو کھانا دے دوں اور نہ کھلاؤں تو بچہ کہتا ہے کہ آپ لوگوں نے، میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ لوگوں نے مجھے پیدا کیا ہے، آپ میری ہر ایک چیز کی رسپانسبل ہیں۔ یو کانٹ ریئلی بلیو کہ وہ بچہ کھانا بھی ان کے ہاتھ سے کھاتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ نہیں جی میں نے تو کھانا نہیں کھانا۔ اینڈ دس واز دا اسٹوری بینگ ٹولڈ بائی ہز فادر، وہ بچے کے والد صاحب۔ اور وہ ایک تیسری ایگزامپل جو اس والد صاحب نے مجھے بتائی کہ سر اگر بچے کو 2 یا 3 یا 4 یا 500 روپے کی کوئی بھی چیز خریدنی ہے، لیٹ سپوز اف یو ہیو گیون ہم 500 روپیز اینڈ ہی واٹ سم تھنگ آف 200 روپیز، اس نے وہ 200 روپے کی چیز خرید لی ہے، تو باقی 300 روپے اگر اس کی مرضی ہوگی وہ جیب میں ڈال لے تو ٹھیک، اگر اس کی مرضی نہیں ہے وہ پھینک دے تو ہم اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ what kind of mentality is it that you people have
given too much relaxation to your kid and then you are suffering not, I mean, a little bit, you are suffering much. आप इतना तकलीफ में हैं, आप इतनी अजियत में हैं, that, I mean, another example of the same guy that I mean got, and I heard from that same parent, was that the young kid was involved in playing, I mean, PUBG game. वो बच्चा PUBG गेम एक जो है वो खेलता था। वालेकुम अस्सलाम सैफुल्ला रियाज, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अच्छा, वो बच्चा PUBG गेम खेलता था, वो बच्चा PUBG गेम खेलता था, और आई मीन सम हाउ हिज मोबाइल वॉज ऑफ, आई मीन, ओल्ड फैशन। वो मोबाइल थोड़ा हैंग हो गया, स्लो हो गया। बच्चे को शदीद गुस्सा आया और बच्चे ने वो मोबाइल तोड़ दिया। बच्चे ने मोबाइल तोड़ दिया। जब बच्चे ने मोबाइल तोड़ा तो he was using, I mean, that particular account. I don't really know that, I mean, what sort of account is being used there in different games, and either that account is being generated through that sim, और किस तरीके से वो जनरेट होता है मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल वो उसका अकाउंट भी उसमें डिसमिस हो गया था। And that particular sim, that I got to know, that particular sim was registered on his, I mean, aunt's name, और फिर उस एंड को जाना पड़ा वो दोबारा ओपन करवाने के लिए, और फिर इतनी सफरिंग, इतनी तकलीफ़ काटना पड़ी सिर्फ उस बच्चे के लाड और उस बच्चे को जो इतना रिलैक्स रखा हुआ था उसकी वजह से। अनदर एग्जांपल दैट, आई मीन, अ फ्यू डेज बैक अगेन, अनदर किड, कि बच्चों की जब तरबियत में मसला होता है ना, तो फिर उसके बाद वो बच्चा आपको इतना सारी ज़िंदगी के लिए तंग करता है, आप सोच नहीं सकते हैं, आप सोच नहीं सकते हैं। एक और एग्जांपल ये कि आई वॉज टीचिंग अर्ली इन द मॉर्निंग एंड आई वॉज कॉल्ड बाय द head of campus when I mean, went there. I mean, head of campus, I mean, he told me, sir, there is a student who just joined us. I mean, he is unable to read and write, or he is having challenges in writing and speaking, and similarly in English and Urdu as well. तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है, आई विल बी गिविंग हिम सम एक्स्ट्रा क्लासेस एंड एक्स्ट्रा टाइम, और वो उससे क्या होगा, उससे वो बच्चा सीख जाएगा। एंड यू कांट रियली बिलीव कि आई हैव taught him for extra 20 minutes, and I have told him how to write your introduction and how to, I mean, pronounce it again, and how to write this in Urdu as well. And when I mean, went back home, and the other day when I came, I heard another, I mean, something different, that the kids, the young boy's sister, she called and she told that what kind of, I mean, your instructor is that, I mean, he is teaching in a so silly way. I mean, what kind of silly way was that I was given an extra time to your kid, and just for your grooming, just for his grooming. And eventually what I got, I mean, the feedback that I got was so disturbing, that was so painful, that I mean, really felt, I mean, very bad. But I thought that's not problem, it's okay, because it's not, I mean, it's not the kid's problem, it may be the problem of his, I mean, sister's understanding of perception, because perception, or, I mean, thinking, it really matters a lot. तो मैंने कहा कोई ऐसी बात नहीं, हो सकता है कि वो परसेप्शन में डिफरेंस हो। Anyways, I let it go, and I just wanted to know and let you know, everyone, that and this postmodern word, and remember one thing, that the phrase that just use is postmodern word. We are not living in a modern world, we are living in a postmodern world where the significance of everything has ceased to function. हम जिस दौर में इस वक्त रह रहे हैं, हम जिस दौर में ज़िंदगी इस वक्त गुजार रहे हैं, it is not a modern word. People somehow, or people are still calling it a modern word. It is not a modern word. Remember one thing, we are living in a postmodern world where everything has ceased functioning. Why? Just because people, they have become so immoral, people, they have become so, I mean, materialistic. People, we are, I mean, including myself, we people are running behind materialistic goals, and we are, I mean, running behind money and all that stuff, but we don't really think otherwise, we don't really think differently. Because we don't really think differently, therefore it is the dilemma, or it is the devastation of our life. क्यों? क्योंकि हम सोचते नहीं हैं, क्योंकि हमने मुख्तलिफ सोचना जो है उसको रोक दिया है। जब हम ये प्रोसेस जो है इसको छोड़ देंगे, जब हमने इस तरह से सोचना छोड़ दिया, तो इसका मतलब ये कि हम एक और चैप्टर की तरफ, हम एक और
دور کی طرف آگے رواں دواں ہیں. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے جو میں گفتگو کر رہا تھا کہ بچوں کی تربیت میں پیرنٹس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. دیکھیں بچے کی جو نرشمنٹ ہے, جو بچے کی گروتھ ہے, اٹ اسٹارٹس دا کڈ از ایٹ ہز immature ایج, اور when he is in infancy, the kid is learning. جب میں انفینسی کہتا ہوں, میرے انفینسی کا مطلب یہ وہ انفینسی کی اسٹیج وہ اسٹیج ہے جس سے بچہ سیکھ رہا ہے. وہ ایج جس سے بچہ سیکھ رہا ہے, وہ ایج جس سے بچے کی لرننگ جو ہے وہ اسٹارٹ ہو گئی ہے. دا کڈ از ناٹ لرننگ وٹ ایور یو آر فیڈنگ. جو آپ اس کو سکھا رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں, صرف وہ اس سے نہیں سیکھ رہا ہوتا, وہ انوائرمنٹ سے بھی سیکھ رہا ہوتا ہے. وہ اپنی سراؤنڈنگ سے, ماحول سے, وہ آپ کو دیکھنے سے, وہ گھر میں جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اس کو دیکھ کے وہ سیکھ رہا ہوتا ہے. اور پھر اگر اس کے بعد اگر آپ اس بچے کو خود کچھ سکھا رہے ہیں, کچھ بتا رہے ہیں. دیکھیں couple of days back I probably taught my students a topic, what's the difference between school and education, and I was asking this question to my students again, what is the difference between schooling and education. Remember one thing, the difference between schooling and education is, schooling is something that is done within the building of a school, within the building of an organization, within the building of or within the boundaries of an institute. Something taught, something learned within the boundaries of an institute is called schooling, and something that is learned inside the comfort zone, under the shadow or under the cloud of your parents is called education. وہ ایجوکیشن وہ ہے جو کہ آپ اپنے پیرنٹس کے سائے میں رہ کر جو سیکھتے ہیں اس کو کہتے ہیں ایجوکیشن. تو ایجوکیشن جو ہے, دیکھیں بچے کی تربیت وہ جو سیکھتا ہے گھر پہ, جو بچہ اپنے گھر پہ جو سیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ اس سیکھی ہوئی چیز کو اپنی انٹائر لائف پہ جو ہے نا وہ اس کو ساتھ لے کے چلتا ہے. تو آپ نے اپنے بچے کو دیکھیں, the very first thing, because we want an escape, because when the kid is crying, when the kid is making noise, because we want to escape from that particular noise, what we do, we give him a mobile. ہم اس کے شور سے اس بچے کا جو رونا دھونا ہوتا ہے اس کو چپ کرانے کے لیے, چونکہ ہم اسکیپ چاہتے ہیں, ہم اس کے اسکیپ کو ہم نہ اس کو اٹھاتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں, ہم اس بچے کو کیا کرتے ہیں, اس کو موبائل دے دیتے ہیں. when we give this bloody thing in his hand, جب ہم اس کو یہ ایک گیجٹ, یہ الیکٹرانک گیجٹ جب اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں, he gets to know a lot of things, he knows more than us. پھر وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اس گیجٹ کی مدد سے بہت ساری چیزیں اس کو پتہ لگنے, تو وہ پھر ہم سے زیادہ جاننے لگ جاتا ہے. تو اس گیجٹ کو the very first thing that the parents need to do is to get this gadget away from the kids. پہلی چیز جو ہے آپ کو جو دور رکھنی ہے وہ اس گیجٹ کو اپنے بچوں سے دور رکھنا ہے. اور سیکنڈ چیز جو دوسری چیز جو پیرنٹس کو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ پیرنٹس کو اپنے جو بچے ہیں ان کو وقت دینا چاہیے, ان کو ٹائم دینا چاہیے. ایٹ لیسٹ آپ ان کو میکسیمم ٹائم دیں اور ان کو سمجھائیں, ان کو اپنے پاس بٹھائیں, ان کو کھانے کی تمیز سکھائیں, ان کو بولنے کی تمیز سکھائیں, ان کو چھوٹے کا بڑے کا احترام, بولنا کیسے ہے, چوائس آف ورڈ سکھائیں. یہ سب چیزیں ان کو سکھائیں تاکہ ان کی زندگی جو ہے وہ بہتر ہو سکے. اور پھر ان کو تعلیمی میدان میں, دیکھیں تعلیم سے مراد دنیا, دین اور معاشرے کی تعلیم سب ضروری ہے, یہ سب ضروری ہے. آپ نے ان کو دین بھی سکھانا ہے, آپ نے ان کو دنیا بھی سکھانی ہے, آپ نے ان کو معاشرت بھی سکھانی ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ ان کو تھوڑا تھوڑا کر کے سکھاتے رہیں. دیکھیں if you know usually I say that we teach our kids, ہم اپنے بچوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ how to answer. جب ہم اپنے بچوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ آپ نے جواب کیسے دینا ہے, remember one thing, لرننگ جو ہے نا ایسے نہیں ہوتی جب آپ کسی کو جواب دیتے ہیں. رچرڈسن ایک پولیٹیکل لیڈر ہے امریکن, وہ یہ کہتا ہے کہ I do not learn anything when I'm talking. جب آپ بول رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یار میں کچھ بھی, جب میں بول رہا ہوتا ہوں میں کچھ بھی نہیں سیکھتا. لرننگ اٹ اسٹارٹس when you listen. جب آپ سنتے ہیں تو پھر آپ کی لرننگ جو ہے وہ ہوتی ہے. ایک اور چیز, Einstein he once said that if you begin your life with certainties, you learn in doubts. If you start your life
What doubts you land in certainties. اگر آپ زندگی کا آغاز کوشچن سے کریں گے تو پھر آپ جواب پہ اینڈ کریں گے، اور اگر آپ اپنی زندگی کا آغاز سرٹینٹیز سے کریں گے تو پھر آپ سوالات میں گر جائیں گے، اور اگر سوالات سے اسٹارٹ کریں گے تو پھر آپ جواب میں اینڈ کریں گے۔ تو آپ کو فیصلہ یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو سکھانا کیا ہے۔ آپ اپنے بچوں کو تمیز سکھائیں، اخلاقیات سکھائیں، ادب سکھائیں، اور اساتذہ کی اہمیت سکھائیں، اپنی اہمیت سکھائیں، حقوق سکھائیں، اور اسی طرح چھوٹی چھوٹی جو چیزیں دنیا سے جن کا ان کا تعلق ہے، دین سے ان کا تعلق ہے، یہ ساری چیزیں ان کو سکھائیں، تاکہ آپ کے بچے معاشرے میں اپنا ایک نام بنا سکیں، اپنے ملک کا ایک نام بنا سکیں، اور پھر اسی طرح آپ کا نام بنا سکیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہمیں اور آپ کو، اور پھر بچوں کی بھی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ بچوں کی بھی یہ رسپانسبلٹی کہ بچے بھی جو پھر آپ نے سکھایا اس پہ عمل کریں، اور پھر اس پہ آپ فالو اپ بھی کرتے رہیں۔ جب آپ فالو اپ کریں گے تو پھر انشاءاللہ جو ہے امید ہے کہ وہ سارا کچھ اچھا ہوگا۔ تو یہ مختصر سی یہ جو کچھ چیزیں میں نے آبزرو کی، میں یہ چاہتا تھا کہ اپنے تمام سامعین کے ساتھ شیئر کروں، تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ پروڈکٹیو ہوگا انشاءاللہ۔ کل کا جو لیکچر ہوگا یا کل کا جو موضوع ہوگا وہ الگ ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ اینڈ گاڈ بلیس ایوری ون۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔